اس میں امثال و نظائر کا پھیلاؤ بھی ہے اور قانون کا اعجاز و اختصار بھی ہے۔ ویسے ہم اور آپ بھی کسی کی تعریف میں بولتے ہیں کہ فلاں خطیب کا کیا کہنا، ہمیں دراصل دیکھنا یہ ہے کہ پیغمبر اسلام ہمیں کیا عطا کرے، کیا لیں اور کس سے منع فرمائے اس سے بات رہیں۔ آپ حضرات سر شام سے لے کر اب تک بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارا کام کسی کام میں دخل اندازی کا نہیں، انٹرفیئر کرنے کا نہیں، بلکہ ہمارا کام آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، میری امت کے علماء بنی اسرائیل کی نبیوں کی طرح سے ہیں۔ تو امت کا کام، تبلیغ کا کام، یہ علماء اہل سنت کا کام ہے، یہ علماء دین کا کام ہے۔ ہم وہی کام کرنے کے لیے آئے ہیں۔ یہ آپ کا اختیار ہے کہ آپ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قانون کو اپنا لیں، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے آئین کو اپنا لیں، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نظام حیات کو اپنا لیں، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو اپنا لیں یا شیطانی فرقے کو اپنا لیں۔ یہ ہمارا پیغام ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یومئذ تحدث اخبارها بان ربک اوحی لها۔ آج ہم یہ پروگرام کر رہے ہیں، جس زمین پر بیٹھے ہیں، جس خطے پر بیٹھے ہیں، زمین کے جس کونے پر بیٹھے ہیں، کھیت کے جس حصے میں بیٹھے ہیں، زمین کا یہ حصہ گواہی دے گا۔ اے پروردگار عالم، امت مسلمہ پریشان تھی، امت مسلمہ پر طرح طرح کے مصائب و آلام کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے، امت مسلمہ کی بچیاں بوڑھی ہو جا رہی تھی، امت مسلمہ پریشان تھی زلزلہ کے ذریعے، زلزلے کے ذریعے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ترکی کے اندر آپ چند جھٹکے برداشت نہیں کر سکتے، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آ گیا تو آپ اس کو برداشت نہیں کر سکتے، آپ اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا پیغام دے رہے ہیں۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے یومئذ تحدث اخبارها بان ربک اوحی لها۔ جس دن یہ زمین خبریں بتائیں گی کہ تم نے زمین پر کیا کیا ہے، رات کے سناٹے میں چھپ کر تم نے جو گناہ کیا ہے، جو مقابلہ دیکھا ہے، جو بلاکار کیا ہے، جو زنا کیا ہے، زمین کا حصہ گواہی دے گا۔ اے پروردگار عالم، اس نے میری پیٹھ پر زنا کیا ہے، اس نے میری پیٹھ پر بلاکار کیا ہے، اس نے میری پیٹھ پر دوسروں کو تکلیف پہنچائی ہے، اس نے میری پیٹھ پر بیٹھ کر کے، زمین کے خطے پر بیٹھ کر کے، ایک غیر محرم کے سامنے، ایک غیر محرم کا چہرہ دیکھ کر کے مولا کریم اس نے یعنی اپنی عزت و آبرو کو تار تار کر دیا۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے پیغام کو لوگوں تک پہنچا کر ارشاد فرماتے ہیں اے لوگوں سورہ واقعہ پڑھا کرو، سورہ زلزال پڑھا کرو۔ آقا ارشاد فرماتے ہو لوگوں سورہ واقعہ نے میرے بال سفید کر دیے، کیونکہ اس میں قیامت کا بیان ہے، جس دن سمندر کے سارے پانی میں آگ لگا دی جائے گی، زمین کے نیچے جو کچھ بھی ہے زمین ساری چیزیں اگل کر رکھ دے گی، پھر آدمی ان بات پر وشواس کرے گا تو وہ لوگوں سے کم شرمائے گا، اللہ سے زیادہ شرمائے گا، لوگوں سے کم ڈرے گا، اللہ سے زیادہ ڈرے گا۔ اس لیے آقا ارشاد فرماتے ہیں العاجز من اتبع نفسه هوى وتمنى على الله، یعنی بے وقوف وہ ہے جو اپنے خواہشات کو فالو کرے، اپنے خواہشات کی اتباع کرے، اپنے خواہشات کا مقتدی بن کر رہے، وتمنى على الله، وہ اللہ سے امید باندھے رکھے کہ اللہ جنت دے دے گا۔ یعنی کام کی طرح کرنا، اللہ جنت دے گا۔ آپ دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا کا دور ہے، آپ کی عظمت قرآن یعنی قرآن مقدس کی بے حرمتی کی جا رہی ہے، امت مسلمہ کو پریشان کیا جا رہا ہے، لیکن آپ یعنی شور و گل میں ملبس ہیں۔ آپ کو امت مسلمہ کا فکر، امت مسلمہ کی فکر نہیں ہے، آپ کو امت مسلمہ کی بچیوں کی فکر نہیں ہے۔ ترکی کے اندر کتنے گھر برباد ہو گئے، زمین دود ہو گئے، کتنی بیٹیاں یتیم ہو گئی، کتنی مائیں بے سہارا ہو گئی، آپ کو ان کا خیال نہیں ہے۔ یعنی مشرق سے مغرب تک، شمال سے جنوب تک کفر کے تمام زندہ
خاندانوں کو آباد کر کے خدا کو دیکھ کے آپ کا انتخاب کر کے اللہ کی جنتوں کے حقدار بن گئے. اب ہم سب کی دھڑکنوں کے ساتھ دھڑکتے ہیں ان ماؤں کے نام جنہوں نے محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دین بچانے کے لیے اپنے جگر کے ٹکڑوں کو اللہ کے راستے میں پیش کر دیا. ان بہنوں کے نام کہ جن کے سہاگوں سے زندانوں میں تکبیر کی صدائیں گونجی. شہداء کے ان بچوں کے نام کہ جنہوں نے محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دین بچانے کے لیے اپنے ابو کی جدائی اپنی جدائی یتیمی کو برداشت کیا. آپ دیکھ رہے ہیں ظلم و استبداد جبر و ستم وحشیانہ بربریت کے علم برداروں اور انسانیت کے خوخار بھیڑیوں نے تمام عالم اسلام کو نمرودی آتش کدہ بنا دیا ہے. محسن انسانیت رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت مرحومہ پر چاروں طرف سے آگ برسائی جا رہی ہے اور تمام سربراہان مملکت تماشا دیکھ رہے ہیں. کیا مطلب؟ ایسے ماحول میں مقصد یہ ہے کہ غافل نوجوانوں کو غافل مسلمانوں کو حالات کی نزاکت کا احساس دلایا جائے. مایوس نوجوانوں کے دلوں میں امید کی کرنیں جگائی جائے. انہیں ابھی سے آنے والے حالات کے لیے تیار کیا جائے. حالات جس تیزی کے ساتھ تبدیل ہو رہے ہیں چینج ہو رہے ہیں متغیر ہو رہے ہیں. دجال کے ایجنٹ جس یکسوئی کے ساتھ امت محمدیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر یرغالے کر رہے ہیں تو ایسے ماحول میں ایسے پرفتن دور میں ایسے حالات حاضرہ میں یعنی دشمنوں کی مکاریوں سے مسلمانوں کو آگاہ کیا جائے. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وارثوں پر یہ فرض بنتا ہے وہ اپنی تقریروں میں اپنی موضوعات میں اپنی تقریر میں ان موضوعات پر گفتگو کریں ان موضوعات پر تفسیر کریں جن کا بیان کرنا فرض ہے اور بیان نہ کرنا کتمان حق یعنی حق کو چھپانا ہے جو اللہ کے نزدیک ایک سنگین جرم بھی ہے اور باعث لعنت بھی ہے. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پیغام میں آپ کو سنا رہا ہوں.